اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پاکستان میں رجیم چینج کا مقصد ہی عمران خان کو راستے سے ہٹانا تھا۔ اس کا فیصلہ چند ہی ماہ بعد حکومتی پالیسیز کو دیکھنے کے بعد کر لیا گیا تھا۔ جن لوگوں کو 70 سال سے عوام کا استحصال کر کے حکمرانی ملتی رہتی، وہ کیسے چاہتے کہ عوام کا کسی بھی طرح احساس کیا جائے، جبکہ عمران خان کی حکومت نے عوام کے لیے لنگر خانوں کا قیام یا صحت کارڈ، چھوٹے کاروبار کے لیے سود سے پاک قرضے ہوں یا آسان اقساط پر گھروں کی تعمیر، ایک نصاب تعلیم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسکولوں اور کالجز میں پڑھانے کا انتظام کیا گیا۔ پی ایچ ڈی کے لیے یونیورسٹیز کا قیام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کی ترقی کے لیے سی پیک کے منصوبوں میں تیزی اور انرجی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ٹھوس مستقبل کی بنیاد پر ہائیڈرو پاور ڈیم منصوبوں کا آغاز کیا گیا۔ ملکی صنعت کی پیداوار بڑھانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے۔ ملکی درآمدات اور برآمدات میں توازن قائم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے۔ ٹیکسٹائل ہو یا زراعت، کنسٹرکشن کمپنیز ہوں یا مینوفیکچررز، گویا کہ ہر صنعت کے لیے مختلف پیکیجز کا اعلان کیا گیا۔ تقریباً 19 ارب ڈالر کے خسارے کو اپنی معاشی پالیسی کے ذریعے ختم کیا گیا۔ برآمدات بڑھا کر اور اوورسیز کے اعتماد سے ملک میں کثیر زرعی مبادلہ کے اہداف حاصل کیے گئے۔ جی ڈی پی کے ہدف مائنس سے 5% تک لے جایا گیا۔ غیر ملکی سربراہان مملکت کا دورہ پاکستان، جن میں محمد بن سلمان، محتر محمد اور ترکی کے صدر اردگان بھی شامل ہیں۔ سول اداروں کے ساتھ ساتھ دفاعی اداروں نے بھی اپنی ترقی کا سفر تیزی سے جاری رکھا۔ مثلاً جے ایف تھنڈر کی ایڈوانسمنٹ، ڈرون ٹیکنالوجی، میزائل ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی جنگ میں امن کا قیام یقینی بنایا گیا۔ یاد رہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں امریکہ کی طرف سے ایک بھی ڈرون حملہ نہ ہوا، جس کا کریڈٹ یقیناً عمران خان کی کامیاب پالیسیز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ ایک اچھا بھلا چلتا ہوا نظام لپیٹ دیا گیا؟ وہ کون تھا جس نے پاکستان کے خلاف یہ سب کھلواڑ کھیلے؟ شہید ارشد شریف کے اٹھائے ہوئے سوالات کا جواب ایک ایک کر کے ملتا گیا۔ 1.5 سال میں 75 سال سے چھپے ملک دشمن، چور، ڈاکو اور غداروں کے بدنما چہرے اللہ تعالیٰ نے شہیدوں اور غازیوں کی قربانیوں سے بے نقاب کر دیے۔ کلمہ حق کہنے والوں نے ظالم کے آگے کھڑے ہو کر پورے نظام کو ہی بے نقاب کر دیا۔ اب شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسا ہو جن کو ان کی ابھی تک پہچان نہ ہو سکی ہو۔ اب وقت ہمیں اسی موڑ پر لے آیا ہے جہاں سے اپنی منزل سے بھٹکے یا بھٹکا دیے گئے تھے۔ طارق عزیز مرحوم کہا کرتے تھے کہ اب غلطی کی گنجائش کونا، تو اس لیے ہمیں اس دوراہے سے اپنی منزل کا سفر صحیح سمت پر کرنا ہوگا۔ قوموں کی زندگی میں ایسے وقت ضرور آیا کرتے ہیں، ایسے حالات جن کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ حکمرانوں اور لوگوں دونوں کو آزماتے ہیں۔ ابھی بھی ہم اس خون خرابے سے بچے ہوئے ہیں جس کے لیے ظالم ہمیں روز اکسا رہے ہیں۔ ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، ہر شر پسند پر کڑی نظر رکھنا ہوگی۔ چند افراد ریاست بن بیٹھے ہیں، مگر ان کی ذہانت اور قابلیت اور دور اندیشی واضح طور پر ان کے اعمال سے بڑی ناقص ثابت ہو چکی۔ یقیناً ان افراد کے گلوں میں پڑے ہوئے پٹے ان کے سامراجی آقاؤں کے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کے حکموں پر کیے جانے والے ظلم سے پتہ چل چکا ہے کہ یہ عوام کو کیا سمجھتے ہیں یا ان کے نزدیک عوام کی کیا حیثیت ہے۔ اب حساب دینے کی باری ان کی ہے جنہوں نے 75 سال اس ملک کا خون پیا اور گوشت نوچا۔ اللہ کے نام پر حلف لینے والوں نے 5 منٹ بعد ہی حلف کی خلاف ورزیاں کی، جھوٹ بولے، اپنے عہدے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، گویا حلف کو صرف ایک رسمی کارروائی ہی بنا دیا۔ ذرا سا بھی خدا کا خوف نہ کیا، نہ ہی کسی کو ملامت کا احساس ہوا اور نہ ہی توبہ کی توفیق۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ نام نہاد اشرافیہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ چکی ہے۔
جس ملک پر مسلط ہیں اسی کی تباہی، بربادی، بدنامی اور ناکامی کی دن رات داستانیں رقم کر رہے ہیں۔ ہر دروازہ، ہر حد، یہاں تک کہ اب گریبانوں تک جا پہنچے ہیں۔ پہلے انہوں نے 35 پنچر کیے، اب پورا الیکشن پنچر کرنے میں لگے ہیں۔ مگر ایک مرد کلندر جو اللہ کی رحمت تلے کروڑوں دلوں کے حصار میں قید ہے، اس نے ان کا وہ حشر کیا ہے کہ جس کا حل ان کی کسی بھی ٹریننگ یا کورس میں نہیں، سوائے اس کے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے الیکشن ملتوی کر دیے جائیں اور حسب معمول اپنے جھوٹے پروپوگنڈے سے غیر معمولی حالات کا بہانہ بنا کر راہ فرار اختیار کی جائے، اور میرے ہم وطنوں کہہ کر قوم کو قومی ترانہ سنا دیا جائے۔ اس کے سوا ان کی ذہانت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے فی الحال قاصر ہے۔ اب مجبوراً اس کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے حقیقی کپتان کو میدان میں لانا ہوگا، مگر چند ہفتے اور سہی صبر سے گزار لیں، ووٹ کی تلوار تیز کر لیں، اب ترانہ ان کو قوم سنائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔